بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میری ایک کزن تھی جو میرے گھر آئی تو کہنے لگی، ایک ہفتے بعد تمہاری شادی کی سالگرہ ہے، میں تمہارے لیے ایک گفٹ لائی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ گفٹ تم اسی دن کھولو گی جب تمہاری شادی کی سالگرہ ہوگی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور اپنی شادی کی سالگرہ کا انتظار کرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میرے گھر کے حالات یکدم خراب ہونے لگے اور میرا شوہر مجھے طلاق دینے کا سوچنے لگا۔ اچانک مجھے اپنی کزن کے گفٹ کا خیال آ گیا اور جو ہی میں نے وہ گفٹ کھولا، حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس ڈبے میں تو میرے شوہر کا میرا نام فضا ہے اور میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ میرے 3 بچے تھے اور میں اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ میرے شوہر جیولر تھا اور بازار میں اس کی جیولری کی بہت بڑی دکان تھی۔ ہمیں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس کی شادی بہت امیر گھر میں ہوئی تھی۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا اور ہم سب کزنز ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہماری دادی ہی ہمارے سارے فیصلے کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب یہ رشتہ آیا تب ہم 3 کزن جوان تھیں اور انہوں نے ہم تینوں کو پسند بھی کر لیا تھا، مگر اب شادی تو کسی ایک کے ساتھ ہی ہونی تھی، لہٰذا دادی نے میرے لیے ہاں کہہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اٹھتے بیٹھتے اپنی دادی کو دعائیں دیتی تھی، کیونکہ اس نے میرے لیے اتنا اچھا گھر دیکھا تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور شادی کے 2 سال بعد ہی ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو ہم میاں بیوی میں محبت اور بھی بڑھ گئی۔ یوں 10 سالوں میں ہمارے 3 بچے ہو گئے اور ہماری محبت ابھی تک جوں کی توں تھی۔ ویسے تو میرے شوہر نے ایک اور دکان بنا لی تھی اور کاروبار بڑھنے سے اس کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اکثر گھر دیر سے آتا تھا اور اب مجھ پر بھی پہلے جیسی توجہ نہیں دیتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ ویسے بھی شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے سوا کس سے محبت کرے گا؟ اس کی محبت کا یہ ثبوت بھلا کم تھا کہ وہ مجھے شادی کی ہر سالگرہ پر سونے کا کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا تھا، جسے پہن کر میں اپنے میکے جاتی تو میری ساری کزنز مجھے حسرت سے دیکھتی تھیں، کیونکہ ان کے شوہروں نے تو ان بیچاریوں کی شادی کا سونا بھی بیچ ڈالا تھا، جبکہ میں ہر سال نئے ڈیزائن کا سیٹ پہن کر جاتی تھی۔ اس لیے تو میرے میکے میں میری قدر تھی۔ اس ماہ بھی میری شادی کی سالگرہ تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس مرتبہ مجھے میرا شوہر کون سا گفٹ دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے شوہر سے کوئی گفٹ نہیں مانگا تھا، وہ خود ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتا تھا۔ اس دن میں ایک چھوٹی سی پارٹی بھی رکھ لیتی تھی، کبھی کبھار اپنے میکے والوں کو بھی بلا لیتی تھی۔ ویسے بھی مجھے لوگوں سے ملنے جلنے کا شوق تھا۔ میں شوہر سے جتنے پیسے مانگتی وہ مجھ سے پوچھتا تک نہیں تھا کہ میں نے کس لیے مانگے تھے، اس لیے میں اکثر کوئی نہ کوئی پارٹی گھر پر رکھ لیتی تھی، اکثر اپنے خاندان والوں کو بھی بلا لیتی تھی اور وہ بھی میری خوشی میں شریک ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی میرے خاندان والے اکثر میرے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میری ایک کزن بڑے عرصے بعد مجھ سے ملنے گھر آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، مجھے پتا چلا ہے کہ 1 ہفتے بعد تمہاری شادی کی سالگرہ ہے، اس لیے میں یہاں آتے ہوئے تمہارے لیے گفٹ لے آئی ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کا پیار دیکھ کر شرمندہ رہ گئی۔ یہ سن کر اس نے گفٹ میرے سامنے رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مگر میری ایک شرط بھی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیسی شرط؟ وہ کہنے لگی، شرط یہ ہے کہ گفٹ تم اسی دن کھولو گی جب تمہاری شادی کی سالگرہ ہوگی۔ یہ سن کر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ گھر چلی گئی اور اپنی شادی کی سالگرہ کا انتظار کرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میرے گھر کے حالات یکدم خراب ہونے لگے۔ اس دن میرا شوہر گھر آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے پوچھا تو وہ ٹال گیا اور کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ میں بھی کچھ سوچتے ہوئے سو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے بات کیے بنا ہی شاپ پر چلا گیا اور میں پیچھے سوچنے لگی کہ آخر کیا بات ہو گئی کہ میرا شوہر اتنا گمسم سا تھا۔ خیر یوں دن گزرتے گئے اور میرے گھریلو حالات بگڑتے چلے گئے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے گھر کو ہوتا کیا جا رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر تو اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میں کچھ پوچھتی تو وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ تم کسی عامل سے اپنے گھر اور شوہر کا حساب کرواؤ، ضرور کسی نے تم پر جادو وغیرہ کیا ہوگا، مگر میں نے اس کی بات رد کر دی، کیونکہ کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟
میری کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی، لیکن میرے حالات اور خراب ہونے لگے اور اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے ڈالے۔ پھر اچانک مجھے اپنی کزن کے گفٹ کا خیال آ گیا اور میں نے اسے وقت سے پہلے کھولنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابھی میری شادی کی سالگرہ میں کچھ دن باقی تھے۔ لہٰذا میں نے اپنی کزن کا دیا گفٹ الماری سے نکالا۔ جو ہی میں نے وہ گفٹ کھولا، حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس ڈبے میں تو میرے شوہر کا ایک لیٹر رکھا ہوا تھا، جسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ لیٹر میرے شوہر نے میری اس کزن کو لکھا تھا۔ یہ پڑھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میرا دل کیا کہ میں ابھی اپنی کزن کے پاس جا کر اس سے پوچھوں کہ یہ کیسا مذاق تھا، اس نے مجھے یہ گفٹ کیوں دیا، وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ ایسے بہت سارے سوالوں نے مجھے الجھا دیا تھا، مگر میں چپ رہی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے تمام سوالوں کے جواب دے۔ پھر جس دن میری شادی کی سالگرہ تھی، اس دن میری وہی کزن میرے گھر آئی۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اسے چٹیا سے پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال دوں، مگر اس وقت گھر میں میرا شوہر بھی موجود تھا۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دینے آئی ہوں۔ میں بھی جواب جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہارا شوہر اور میں پچھلے 1 سال سے ساتھ ہیں۔ میں اس کی شاپ پر گئی تھی، تب ہم ایک دوسرے کے لیے بے حد قریب ہو گئے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی اور میں یہ سب حیران پریشان سن رہی تھی۔ میرا شوہر 1 سال سے مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے بھینک تک نہیں پڑنے دی کہ وہ میری ہی کزن کے ساتھ چکر چلا رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تمہارے سسرال والے رشتہ لے کر آئے تھے، تب انہوں نے ہم تینوں کزنز کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا، مگر انہوں نے یہ فیصلہ ان لوگوں نے ہماری دادی پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، مگر میں نے اسے بولنے دیا۔ تمہیں تو اچھی طرح یاد ہوگا، کیونکہ تم دادی کی لاڈلی تھی، اس لیے تم نے دادی کو مجبور کر کے یہ رشتہ اپنے نام کر لیا، حالانکہ میں تم سے 2 سال بڑی تھی اور اس رشتے پر میرا حق تھا، مگر تم نے لاڈ پیار جتا کر یہ رشتہ مجھ سے چھین لیا۔ یہ سن کر میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے مجھے روک دیا۔ آج مجھے کہنے دو کہ اس وقت تم نے میرا نصیب چھین لیا اور میں بیچاری اچھے رشتے کی آس میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں، جبکہ میں اس سے نظریں نہ ملا پائی۔ ایک شرمندگی سی میرے چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے بتانا چاہا، مگر وہ ہنس دی۔ میں ابھی اتنے سالوں بعد تمہارے شوہر سے جان بوجھ کر نہیں ملی تھی، یہ تو محض اتفاق تھا۔ میں تمہاری طرح نہیں تھی جو دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں۔ یہ سب تمہارے شوہر کی مرضی سے ہوا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اسی وقت میرا شوہر وہاں آ گیا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، اس نے مجھے بہت منع کیا تھا کہ میں اس کی کزن کا شوہر ہوں، اس لیے یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، مگر میں دنوں میں اس سے پیار کرنے لگا تھا، اس لیے اسے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اور آج اس موقع پر تم سے بھی معافی مانگ کر یہی کہوں گا کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو اور میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، مگر ہمارے بیچ اب محبت نہیں رہی، اس لیے میں تمہاری کزن سے شادی کر رہا ہوں۔ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہو تو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن اگر تم میکے جانا چاہو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے جس کزن کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا تھا، آج اس نے مجھ سے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔